السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا سورہ نحل 16:44. جی اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. تو اس میں تھا کہ لتبین للناس، ہاں لتبین تاکہ تو وضاحت کر دے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو نازل ہوتے طرف. تو کہ مجھے بس یہ تھا کہ یہ لتبین للناس کہ تو بیان کر دے لوگوں کے لیے، بیان سے مطلب کلیریفائی کر دے لوگوں کے لیے، وضاحت کر دے لوگوں کے لیے. یہ آرڈر ہوا اس بشر کے لیے، لوگوں کی طرف یہ آرڈر ہے. ہاں اچھا سنیے اسی بات کو سنیں. یہ بات ان کی سوال یہ تھا کہ جو اللہ نے تیرے اوپر ذکر یاددانی نازل کری تاکہ تو وضاحت کرے لتبین للناس، لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل ہو رہا ہے. یہ بھی خیال رکھے ان کی طرف بھی ریویل ہو رہا ہے. میں پہلے دن سے بول رہا ہوں لوگوں کی طرف ریویل تو ہو جاتا ہے، اس کو کلیئرفائی کریں جو ان کی طرف ریویل ہوا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو تو اس کے اوپر تو وہی کری نازل کر دیا. اب اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگوں کی طرف نازل ہو رہا ہے ان کو وضاحت وہ کرے. تو آپ اکثر دیکھیں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں آپ کو پھر وضاحت کرتا ہوں. تو آپ کی سننے کے بعد آپ کو کوئی ریویل ہوا تو آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو وضاحت کی. تو یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہ جو ریویل ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے لیے تو آپ ان کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہو. یہ اس پہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کی طرف بھی نازل ہو تو آپ اس پہ وضاحت کریں، کہیں وہ صحیح سے کلیریفائی کریں اس کو. کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے آفٹر لسٹنگ ٹو دا بشر، جو اس کے ساتھ 3 پروسیس ہوئے پھر ان کے ساتھ سٹارٹ. اچھا اب آپ اپنی لیں، اب آپ اپنے لے 3 کی 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ فَلَا تَكْتُمُونَ. تم اور اللہ نے میثاق لے کر لوگوں سے وہی لکھا اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ فَلَا تَكْتُمُونَ، تم ضرور وضاحت کرو گے اور تم چھپاؤ گے نہیں. تو اب آپ دیکھیے اس آیت میں یہ تو یہاں تو ان سے کہہ رہا ہے کہ تو کر دے. اب ظاہری میں وہ ٹرانسفر ہو گئی آپ لوگوں کے پاس بات، تو آپ لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وضاحت کرنا، کیونکہ میثاق لے لیا اللہ نے. وہی میثاق لیا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میں کھول کے پڑھ دیتا ہوں. وہی جو یہاں وضاحت کر رہا ہے نا، یہ بشر جو وضاحت کر رہا ہے وہ اللہ میثاق لے رہا ہے لوگوں سے کہ آپ کو بھی میثاق لے لیا تاکہ تم وضاحت کرو لوگوں کو. ہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے جب میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ وضاحت کر دیں وہ لوگوں کے لیے. وہاں پر وہ کر رہا ہے جو ایک شخص وضاحت کر رہا ہے، یہاں پر لوگوں سے میثاق وہ وضاحت کریں گے. یعنی یہاں جو لوگ سمجھ جائیں گے اور آیتیں سمجھ جائیں گے ایمان بلیو وجہ، تو ان کا کام ہے وضاحت کرنا. تو وَلَا تَكْتُمُونَ، اور چھپاؤ گے نہیں. یعنی آپ کو وضاحت ہو گئی اور پھر آپ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے میثاق لے کہ تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے لیے. تو لوگوں نے کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنے پیچھے پوچھ ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کو خرید لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا انہوں نے سودا کیا. پھر آگے لے گئے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور وہ حساب لگاتے ہیں اور فرحت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ چل گیا لوگوں کو پتہ نہیں. اور يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یعنی یہ یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر آنے کے بعد ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ باہر لوگوں کو کچھ نہیں پتہ، تو اس پہ اتراتے ہیں. یہ جانتے ہیں تو جاہلین کو پتہ ہی نہیں تورات کی کتاب ایک ہی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو وضاحت کرنا سیکھیں. تو ہم لوگ لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں بجائے وضاحت کرنے کے. دوسرے کو تمہیں نہیں پتہ ہمیں پتہ، جاؤ پڑھو قرآن پڑھو، تورات اسی میں ہی ہے، انجیل اسی میں ہی ہے، فلانا. اب ہم نے تورات انجیل کا پورا لیکچر دیا. میں یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو کسی چیز کو وضاحت کرنی ہے تو وہ پورا پراپر پروسیجر جس طرح میں بیٹھ کے کرتا ہوں، آیتیں لاتا ہوں، بکلیٹ ساری ہیں آپ لوگوں کے پاس، جتنے لیکچر اس کی بکلیٹس ہے، اس کی سیکوینس بھی بجیں گے. تو اس کو پہلے خود اسٹڈی کر کے دیکھیں اور جب سمجھ میں آئے پھر اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا ہے نا یہاں سے بول دیا، وہاں سے بول دیا، یہاں سے بول دیا، اور پھر نہیں بھی بولے تو کہنا آپ قرآن میں جا کے پڑھیں، کتاب یہی ہے. یہ چیز غلط ہے. اس کو اللہ منع کر رہا ہے. کہہ رہے تم بھی وضاحت کرو جیسے کہ وہ کر رہے ہیں نا وضاحت، ویسے آپ نے وضاححت کرنی ہے. وضاحت جب ہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی کہ بس ایسے بول دیا کہ بھائی کتاب ایک ہی ہے. اور میں نے کتاب کی 230 آیتیں کوٹ کر کے بتایا کتاب کیسے ایک ہے. تو وہ کیسے جو ہے نا طریقہ، وہ طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں پوچھیں. اچھا سورہ ہود 11:49 ہے.
اس میں ہے تلک من انباء الغیبی نوحی الیک نوحیہا الیک ما کنت تعلموہا انت ولا قومک من قبل ھذا واصبر. تو اس میں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ واصبر صبر کرنے کو اللہ اس میں کہہ رہا ہے. نہیں تو لوگ اتنے آسانی سے مانتے کب ہے؟ صبر کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو غیب کی انفارمیشن آتی ہے لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ ایک ہی محمد شیخ کو سمجھ یہ آ جاتا ہے جملے ایسے فضول جملے. وہ ایک چیز یہ تو اللہ کہے صبر کر تجھے اور تیری قوم کو نہیں مانتا. یہ بڑی ایسی بات ہے نا ایک نئی چیز آ گئی اور حالانکہ نئی نہیں ہے وہ اللہ کی بات شروع سے ایبسنٹ سے ایبسنٹ سے آ گئی سامنے آ گئی ایبسنٹ سے سامنے اتر آ گئی. تو یہ سمجھے ایبسنٹ سے آتی ہے بات. تو وہ لوگ کہیں اور تو کہیں پڑھا نہیں ہوتا کہیں سمجھا نہیں کسی اور کتابوں میں ہے نہیں ہے کوئی بھی لنک کسی کتاب سے نہیں بنا سکتے اس کا. صحیح بات ہے. تو وہ ایبسنٹ سے آ جاتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ اب آپ دیکھیے یہ بنا رکھا ہے انہوں نے موزز فیرو ڈائنیسٹی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ فرعون اتنے سارے تھے اور فلانے ان کے ایجپٹ میں کھول کے دکھا رہے ہیں. اس کا ڈاؤن فال فیرو کا ہسٹری میں موزز کے ساتھ نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کیسی بات ہے. بائبل میں قرآن میں حدیث میں ہے لیکن ہسٹری جو چل رہی ہسٹری چل رہی ہے اس میں کا ذکر ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو قرآن میں لکھا ہے جو انبیاء ہیں نا یہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو کوئی ان کے بارے میں. آپ کارل مارکس ہے فلانے سیزر ہے جولیس سیزر جو بھی آپ وہاں ہیں آدمی جو قرآن کے پیغمبر ہیں نا ان کو کوئی نہیں جانتا. وہ صرف قرآن میں ہے. یہ بائبل بنا لی حدیث بنا لی لیکن وہ قرآن میں اللہ کی غیب کے لوگ ہیں ایبسنٹ میں. یہ ہسٹری جھوٹی بنائی ہیں. ہاں یہ لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک جیسے آپ نے بتایا کہ آیت کا جو نزول ہے وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے جب بھی آیت نازل ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی اس کی میننگ جیسے آتی ہے. اب ایک آیت میرے ذہن میں اکثر آتی ہے کہ جیسے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم سے اگر آپ یہ صلاح کے لیکچر میں بتاتے ہیں آیت تو وہاں پر تو ایسا آتا ہے کہ مقام ابراہیم ہے جب واضح آیت ہے مقام ابراہیم. لیکن یہی آیت ایک دوسرے لیکچر میں میرے لیکچر ذہن میں وہاں پر آتا ہے کہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. آیت جو واضح ہو جاتی ہیں ذہن کے اندر وہ مقام ابراہیم کا مقام بن جاتا ہے. تو دو میننگ نہیں ہو گئی اس کی ایک ہی آیت کی؟ نہیں ایسا تو ہوتا ہے یہ ایک ہی نہیں ہے. ایک فزیکل بھی چیز ہوتی ہے اور ایک اسپریچول ہوتی ہے. اب ایک ہم میں فزیکل بیٹھا ہوں آپ کے پاس ہے نا میری باڈی ہے پھر میری نفسیات ہے اور پھر ایک اللہ کی آیت کی روح ہے. یہ تین چیزوں کا کمبینیشن میں بیٹھا ہوں لیکن ہوں میں ایک. تو آپ میرے نفس کو جب میں ڈیفائن کروں میں اپنی ذات کو ڈیفائن کروں اپنے بارے میں وہ ایک الگ ہوگا. ہوں ایک ہی لیکن میں اپنی نفسیات کے بارے میں ڈیفائن کروں تو اب کچھ اور بتاؤں گا میں کون ہوں کیا میری کس طرح کے خیالات. پھر اللہ کی روح اگر بول رہا ہوں تو وہ اللہ کی بات ہو گئی آپ سے. تو ہوں میں ایک. میں باپ بھی ہوں بہن بھائی بھی ہوں بیٹا بھی ہوں کسی کا. تو کئی رولز ہیں ایک انڈیویجول کے اندر. تو آیات کی اسپرٹ ایک تو فزیکل ہے اور ایک کعبہ خود فزیکل ہے اور ایک کعبہ آیتوں کا والا بھی ہے. سمجھ رہے آپ جیسے سورہ عنکبوت میں مکڑی کا جال بناتی ہے وہ کتنا سب سے کمزور گھر اس کا اور آیتوں کا گھر جو ہوگا آپ کے ذہن میں وہ اللہ گھر ہو گیا. تو یہ فزیکل بھی ہوتا ہے اور تیسرا کوئی نہیں نکال سکتے آپ. جو چھپے ہوئے میننگ لوگ نکال رہے ہیں نا یہ صوفی حضرات یا مرادی میننگس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مراد میں نے مراد نہیں کہا ہوا. آیت بینات میں نے آپ کو دکھائی فزیکل اور آیت بینات دکھائیں آیت کی وضاحت دونوں میں نے آیتی سے بتایا. اس کو آپ تیسرا نکالیں کہ یہاں پر کچھ اور معنی وہ نہیں نکال سکتا. وضاحت آیتوں کی مقام ابراہیم میں نے بتایا اور ایک بتایا کہ فزیکل اگر ہے تو اس طرح ہے. مگر وہ مقام جو بنا ہوا پاؤں کا نشان اس کو کہہ رہا ہوں میں امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے نماز کے لیے. تو ایک دوسرے سے بالکل الگ چیز نہیں ہے. الگ نہیں نا وہ واضح آیتی تو تلاوت کریں. دیکھیے اگر فرض کریے قرآن کو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں باقاعدہ واضح آیات بھی ہیں اور آیت بھی ہیں. سمجھ رہے واضح آیات بھی لکھی ہیں قرآن میں اور آیت بھی لکھی ہیں. تو مقام ابراہیم سے جو واضح آیت پڑھ رہا ہے وہ یا ویسے آیتیں پڑھ رہا ہے یا پورا قرآن جب پڑھتا ہے تراویح میں یا کوئی ایسی آیت واضح پڑھ دے تو وہ واضح آیت بھی پڑھ سکتا ہے. مسجد مقام مصلی کی بات کر رہا ہوں. مصلی جو لے رہے ہیں آیت جو واضح ہے اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس سے لے لیں آپ. سمجھ رہے ایک فزیکل امام کی جگہ بھی ہے وہ دو وہ اور کیا ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور آپ جو کہنا چاہیں دو الگ نہیں وہ ایک ہی چیز کے دو اسپیکٹس ہیں. جیسے محکومت آیت یا متشابہت آیت تو آیت ہی ہو گئی لیکن دو ٹائپ کی آیت ہو گئی.
اسی طرح سمجھ لیں اس کے دو معنی نہیں ہیں وہ. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کی جگہ ہے وہ, وہاں کھڑو کے نماز مصلی بھی ہے, نماز کی جگہ بھی ہے, اور واضح آیت یہ بھی ہیں, آیتیں جو وضاحت ہو جاتی ہے وہ مقام بن جاتا ہے ابراہیم کا. تم کو پیچھے بولنا چاہ رہا ہوں. ممی نے جو سوال کیا تھا نا اسی پہ ایک سوال ہے سورہ نحل کی. ممی نے کون سا سوال کیا؟ اچھا وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. تو ان کی طرف جو نازل ہوا اس کی تو وضاحت کر دے, کہاں سے یہ بولا جا رہا نا. ہاں تو مطلب ہم پہ تو جب ہی نازل ہوگا وہی ہوگی, یا جو وہی نہیں نازل ہوگا کھلے گا جو آپ بتائیں گے, مطلب کا جو بتائے گا. ہاں لیکن غلط بھی سمجھ سکتے ہو نا, سمجھ گئے اٹھ پڑا تو اب آپ نے وضاحت کی, مجھے وضاحت کرنی پڑ جائے گی. اچھا صحیح. تو اکثر ایسی ہوتا ہے, یہ بھی ابھی آپ نے بات کر کے وضاحت کی. اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں باتیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت آؤٹ آف وے چلے جائیں. جیسے انہوں نے سوال کیا, یہ ان کو ایک چیز وضاحت ہوئی تو سوال کیا نا انہوں نے, اور اللہ کہہ بھی رہے تھے سوال کو, جب ایمان والو جب تم پہ مطلب ایک چیز سمجھ میں آئے تو جب نزول ہوا قرآن تو انہوں نے بالکل اچھا سوال کیا کہ دو ٹائپ کیسے ہو گئی, دو باتیں کیسے, بینات مقام ابراہیم, وہ ابراہیم کا مقام دو طرح بنایا. ایک فزیکل بتایا میں نے کھڑے ہونے کی جگہ, امام مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں, اور ایک واضح آیات کو بھی مقام ابراہیم ہے. تو وہ دونوں آیت سے بتا رہا ہوں میں, مرادی معنی نہیں بتا رہا جو آپ مروجہ معاشرے میں مرادی معنی بناتے ہیں کہ یہاں مرادی معنی کا کچھ اور کہہ دیا. تو میں نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں بتائی وہاں پر, دونوں آیت ہی میں بات لکھی ہوئی ہے. تم سمجھ گئے نا. اچھا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں.